سلطنت چلانے کے اصول سمجھائے ہیں، حکومتیں چلانے کے اصول سمجھائے ہیں۔ آج دنیا اسی کو دیکھ رہی ہے، قرآن کو دیکھ رہی ہے۔ ساری دنیا پر جو ملک حکومت کرتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں۔ امریکہ حکومت کر رہا ہے، کیوں جی؟ اس کے نوٹ کی ویلیو کتنی بڑی ہے، اس ویلیو پہ حکومت کر رہا ہے۔ انہوں نے مارکیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پرائس مارکیٹ پہ قبضہ کیا، شیئر مارکیٹ پہ قبضہ کیا۔ سب سے مہنگا شیئر امریکہ کی مارکیٹ کا ہے، حالانکہ چائنا سب چیزیں بنا رہا ہے، لیکن وہ اوپر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ معیشت پہ قبضہ یہودیوں نے کیا ہوا ہے۔ دنیا میں 23 ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو ملٹی نیشنل یعنی ہر ملک میں بزنس۔ نیسلے کا پانی آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا، سری لنکا میں بھی ملے گا، سعودی عرب جائیں وہاں بھی ملے گا، امریکہ میں جائیں وہاں سے بھی ملے گا۔ نیسلے کی پروڈکٹ ملے گی نا، ملٹی نیشنل، یعنی ہر ملک میں سب یہودیوں کے ہیں۔ یعنی کہ سیریلک جو بچے کھاتے ہیں ساری دنیا میں ملے گا آپ کو۔ پیمپرز کمپنی کا پیمپر آپ کو ساری دنیا میں ملے گا۔ چھوٹے ملک میں چلے جائیں، بڑے ملک میں چلے جائیں، ملٹی نیشنل۔ اور یہ تو ہمیں حکم ہے نا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے تاجروں کو حکم ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کا پروڈکٹ ساری دنیا میں جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھے جس سے وہ پیدا کیا گیا۔ وہ تو گندگی ہے، کیا مطلب ہے دیکھنے کا؟ تو اس تحقیق کرو، اس پہ تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ چنانچہ دنیا نے ریسرچ کی ہے، اس نے کیا سے کیا بنا دیا۔ زچہ بچہ کے پورے ہسپتال کھلے ہوئے، لوگ کروڑوں کما رہے ہیں، ایک دن میں کروڑوں کما رہے ہیں، کما رہے نہیں کما رہے؟ آج کسی نے سنا ہے کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا؟ آج سنتے کوئی؟ جیسے جیسے ماحول آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسان کی ضروریات تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہم نہیں کہہ رہے کہ گھر میں پیدا کرو، بھائی گناہ ہے، آج کے زمانے میں نہیں کرو بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں وہ چھوٹے اسپتال میں مت جانا، بڑے اسپتال میں جانا جہاں آپریشن ہو سکتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ نے خود قرآن میں اس پہ تحقیق کرو تم جی، کیا آسمان پہ تحقیق کرو۔ اور پھر اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقر، پرندوں پہ غور کرو کیسے اڑتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس کو دیکھ کے جہاز بناؤ۔ اللہ نے ہمیں سکھایا، اور مسلمان سائنسدانوں نے اس پہ محنت کی ہے۔ اسی آیت کے پیچھے چل کے انہوں نے پر بنائے، پر ایجاد کیے اور ہوا میں اڑے، لیکن بدقسمتی سے وہ تجربہ ان کا ایسا ہوا، تجربہ کامیاب ہو گیا، لیکن خود جو ہے وہ چونکہ پر جو ایسے بنے ہوئے تھے وہ موم سے جوڑے ہوئے تھے اس زمانے میں جوڑنے کے لیے، وہ موم پگھل گیا۔ اوپر ہوا تیز تھی، ہوا کا دباؤ تیز تھا، تو وہ موم کے پر ٹوٹ گئے، پگھل گیا، اور پگھلنے کی وجہ سے وہ گر گئے، گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ابھی چونکہ تجربہ تھا، فارمولا کسی کو دیا نہیں تھا، آج تک دنیا کو نہیں پتا۔ ایک ایسے سائنسدان تھے جنہوں نے ایک سورج بنایا تھا جو 480 مائل چاروں طرف، 480 مائل چاروں طرف روشنی دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ سورج غروب ہونے کے ساتھ نکل آتا تھا، کنویں سے نکلتا تھا، سورج غروب ہونے کے بعد کنویں سے، اب کنویں سے کتنی بڑی چیز نکلے گی، اتنا بڑا ہیولہ، اور 480 میل، یعنی اگر وہ روشن کر دیا جائے حیدرآباد میں تو پورا کراچی روشن ہوگا، اور اس طرف سے سکھر تک روشنی جائے گی، ہیں جی؟ 2 سورج پورے پاکستان کے لیے کافی ہیں، کیوں جی؟ آپ کسی کھیت کے اوپر اس کا چھوٹا آئٹم ڈال دو، پورے کھیت کو جب چاہو کپاس اگا لو، جب چاہو گاجریں اگا لو، جب چاہو کچھ اگا لو، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، نکال دو، سب سیٹ ہو جائے گا جی۔ وہ صبح نکلتا تھا، رات کو نکلتا تھا، صبح خود بہت غروب ہو جاتا تھا، ہوا میں معلق رہتا تھا، نہ کوئی تار، نہ کوئی اور چیز، نہ کچھ، بجلی بھی نہیں تھی اس زمانے میں۔ کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تحقیق کرو، چیزوں کو سمجھو۔ پتہ نہیں کس پہ بات نہیں۔ ہاں، ہمارے جو حالات ہیں اس میں مضبوط ترین چیز ہے تجارت، اور تجارت میں مضبوط ترین چیز ہے کرپشن نہ ہو۔ ویل لکل ہمزہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کرپشن ختم کی جائے۔
جب حضرت مفتی اعظم پاکستان میں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس دفعہ جو بیان فرمایا جمعے کا، اس میں فرمایا ہماری سب سے بڑی مصیبت کرپشن ہے ہمارے ملک کی. حالانکہ میں ایک ملک میں گیا، وہاں پر بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد وہاں پہ لوگ ملے تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ سامان منگواتے تو انڈیا سے منگواتے ہیں، پاکستان سے نہیں منگواتے. کیوں جی؟ پاکستان سے منگوانے پہ نمبر 1 تو وقت پہ چیز نہیں ملتی، نمبر 2 نمبر مال ملتا ہے. اب جو چیز پاکستان پہ آتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر میڈ ان انگلینڈ لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو خریدیں. اگر میڈ ان پاکستان لکھا تو ان کو پتہ ہے کہ ضرور کسے کھچ ماری ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے، بدنام ہو چکے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ہمارے ہاں وقت کی پابندی صرف مسجد میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. مؤذن وقت پہ اذان دیتا ہے، امام وقت پہ نماز پڑھاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک واقعہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے انویسٹیگیشن کی. جب ان سے پوچھ تاچھ کی، اور بادشاہوں کا یہ طرز ہوتا ہے کہ سامنے والے سے نرم رویہ نہیں رکھتے، بلکہ ان سے پوچھ تاچھ کا رویہ رکھتے ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انتظامی رویہ سخت ہوتا ہے، انتظامی رویہ نرم نہیں ہوتا. اگر انتظامی رویہ نرم رہے تو کوئی بھی کام نہیں چل سکتا. لہذا جب بھی کوئی شخص کسی انتظام میں جاتا ہے تو اس کو انتظامی رویہ سخت رکھنا پڑتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں بیان فرمایا تھا. تو وہ بیان میں انہوں نے فرمایا تھا کہ نظام کو چلانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے حلم، نرمی، اور ایک ہے سختی. مطلب ایک ہے صدیقیت اور دوسری چیز ہے فاروقیت. یعنی ایک طرف صدیق اکبر جیسا ہونا چاہیے، یعنی معاملات اور ملاقات کے اندر صدیق اکبر جیسا ہو، لیکن نظام چلانے کے اندر فاروقیت ہونی چاہیے. لہذا نظام اگر صحیح کرنا ہے تو اس نظام میں سختی ضرور آئے گی. لہذا رعایا کے اوپر اگر بادشاہ کوئی سختی کرتا ہے تو رعایا کو اس سختی کو برداشت کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان سے یہ سختی سے برتاؤ کیا، جو پوچھ تاچھ کی، تو اس کے پیچھے اللہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی کہ اللہ رب العزت آپ کو اگر کسی نظام کے اوپر بناتے ہیں تو نظام کے معاملے میں کسی سے نرمی نہیں برتنی. معاملے کے اعتبار سے نرمی برتیں، لیکن نظام کے اعتبار سے کسی سے نرمی نہیں برتنی. جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، جو کہ قریش کے مدینے کے بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا، اور حضرت اسامہ بن زید نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو اللہ نے رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا آپ اس کو معاف فرما دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو مدینے کی ایک قبیلے کی فاطمہ ہے،
اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا، کہ نظام میں سختی ہونا ضروری ہے۔ لہذا دیکھیں، ہم کبھی کسی حکمران کی تائید میں نہیں بات کر رہے، میں آپ کو صرف قرآن کی تائید کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمارا نظام حکومت اس سے میچ کھاتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہونے کی توقع، اگر ہمارا نظام حکومت اس سے میچ نہیں کھاتا تو بڑے معاملات گڑبڑ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نظام کے اندر جب سختی نہیں ہوتی تو ہر جگہ لوگ رونگ ہو جا رہے ہوتے ہیں، غلط رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، غلط سڑک استعمال۔ کل میرا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہے کہ رونگ پہ جناب ایک صاحب 80 کی سپیڈ پہ آ رہے ہیں، اور کیا کریں، یعنی یا تو وہ مرتا یا میں مرتا، یا کسی کے ساتھ ٹکراتا تو کوئی نہ کوئی مرتا۔ اگر نظام میں یہ چیز سخت ہو، نظام میں اس چیز کی سختی ہو کہ بھئی یہ سختی کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر اتنا جرمانہ، فوراً پولیس پکڑ لے۔ جب نظام میں ایسی سختی ہو تو کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، اور نظام میں نرمی ہے تو ایسے ہی خطرہ ہوگا۔ جیسے آج روڈ پہ روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے، گاڑیوں کا فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو گاڑی چلانے کا اصول ہی نہیں پتا، کسی کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، جی لائسنس ہے ہی نہیں، میرا تو بنتا ہی نہیں۔ حکومت نے 18 سال سے پہلے گاڑی چلانے کو منع کیا، ہر ماں باپ اپنے بچے کو چلوا رہے جی اپنے بچے کو سکھانا ہے، بھی سکھائیں تو صحیح، لیکن روڈ پہ تو نہ آنے تھے۔ اگر حکومت کی طرف سے سختی ہو، قانون کی طرف سے سختی ہو تو آج جتنے حادثات ہو رہے ہیں یہ کئی گنا کم ہو جائیں گے۔ تو برحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے سختی کی، معاملے کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں سختی لانا ضروری ہے۔ چلیں قصے کی طرف آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا، بھائیوں نے جواب دیا، پچھلے درس میں بتا چکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم اگلی دفعہ اس بنیامین کو نہ لائے تو پھر اگلی دفعہ غلہ لینے بنا آنا۔ ایک یہ ہیلا کیا، دوسرا یہ ہیلا کیا کہ جو ان کے پیسے تھے وہ پیسے سامان کے اندر ڈال دیے، تاکہ یہ اپنے پیسے جب دیکھیں گے اور ہیں یعقوب کی اولاد، میرے باپ نبی ہیں اور نبی کی اولاد ہیں، تو وہ کسی کا پیسہ اپنے پاس رکھنے کو گوارا نہیں کریں گے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک یہ ٹرک استعمال کیا، دوسرا یہ ہیلا استعمال کیا کہ ان سے کہہ دیا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لازمی لے کے آنا، اگر نہ لائے تو مجھے پتہ چل جائے گا تم لوگ جاسوس ہو، اور پھر جاسوسوں کو میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ پھر ایک اور لالچ دی، اور وہ لالچ یہ تھی کہ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، کہ ہم تمہیں ایک بوری اور مل جائے گی، اناج کی ایک بوری اور مل جائے گی، تمہارا فائدہ ہے۔ یعنی ہر طریقے سے مجبور کیا کہ تم اپنے بھائی کو لازمی لے کے آنا۔ اس کے بعد میں نے کچھ آگے سے پڑھ دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب کے پاس گئے اور ان سے کہہ دیا کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ شرط لگائی ہے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، ہمیں تو اس نے منع کر دیا، اور ہم سے کہا کہ بھئی تم نے اگلی دفعہ لینے نہیں آنا۔ تو ابا نے کہا ہوگا لازمی بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہا اس نے کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کے آنا۔ اور یہ قصہ ہوا ہے۔ تو یوسف نے ہمیں، وہ عزیز مصر کے بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا ہے، چنانچہ ہم اب اگلی دفعے اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے، اور ہم وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ جب ہم اس کے محافظ ہیں تو شروع میں بھی کہا تھا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا نے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ یہاں پر ابا نے اعتراض کیا، هل آمنكم علیہ کما امنتکم علی اخی، تم ایسے ہی کہہ رہے ہو جیسے تم محافظ تھے اپنے اس کے بھائی کے، تو اسی طریقے سے تم اس کے بھی محافظ بنو گے۔ بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 6 بچے تھے، باقی ہر بیوی سے 2 لڑکے تھے، یعنی ایک بیوی سے 6 لڑکے تھے اور باقی ہر بیوی سے 2 لڑکے تھے، تو کتنے ہوئے جی؟ 6 وہ اور 6 یہ، یعنی کہ 12 لڑکے ہوئے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف ایک ماں سے تھے، یعنی یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ تو کل هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ، یعنی جیسے تم اس کے بھائی کی حفاظت کی تھی ایسی تم اس کی بھی حفاظت کرو گے؟ نہیں، میں نہیں کرتا۔
تم حفاظت کرو، فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین محافظ ہے، اللہ بہترین محافظ ہے۔ لہذا یہاں پر سمجھیں کہ جو بھی کسی کی کفالت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی کفالت کرتا ہے یا کوئی کسی دوسرے کے بچے کی کفالت کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کفالت کروں گا۔ ایسے ہی ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں یا کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں۔ جیسے بطور مثال، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا رشتہ میری مرضی سے ہوگا، نہیں جی، اس کا رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس کا رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، یعنی شریعت اور سنت کے قانون کے مطابق اس کا رشتہ ہونا چاہیے، تمہاری مرضی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا رشتہ کب ہونا چاہیے؟ تمہاری مرضی سے نہ طے ہو، شریعت اور سنت کے قانون کے مطابق طے ہو۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آتے ہی انہوں نے ہلہ بول دیا کہ اگلی مرتبہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ چنانچہ ان کے والد نے بات کو اس طریقے سے ٹالا، جب ٹالنے کے بعد تھوڑی بات اوپر نیچے کی تو اس کے بعد ان کا سامان کھولا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو جب ان کا سامان کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ نے جو ان کا سامان تھا وہ ان کو واپس کر دیا۔ جو ان کے سکے تھے، جو انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کے اور ہر ایک کے سکے ہر ایک کے سامان میں رکھ دیے۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بادشاہ اتنا اچھا ہے، اس نے ایسا خیال کیا ویسا خیال کیا، لیکن اس کو ہمارے اوپر شک ہو گیا ہے، لہذا ہم اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے سامان کھولا تو قالوا یا ابانا ما نبغی، ہم نہیں کہتے تھے هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ جو ہمارا سامان ہے یہ تو ہمیں واپس مل گیا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفِظُ أَخَانَا، اب ہمیں ایسا کریں، ہمیں جانے دیں، ہم اپنے بھائی کا خیال کریں گے، اور نزداد کیل بعیر، اور یہ ایک ایک بوری تو کافی نہیں ہے نا، بلکہ کم از کم 2 3 تو ہونی چاہیے، تو ہمیں ایک چکر اور لگانا ہے، لہذا جب بنیامین جائے گا تو ایک بوری مزید آ جائے گی، لہذا آپ ہمیں جانے دیں۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت اچھے طریقے سے اس نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے، اس قحط کے اندر ہمیں یہ سب کچھ مل گیا۔ تو قالوا لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، ہاں حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تم مجھے اللہ کی قسم دو۔ اتنا خوبصورت کلام ہے، اتنا پتہ نہیں میں اس کو صحیح سمجھا سکوں گا یا نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن اتنا خوبصورت کلام ہے، جی چاہتے کہ ایک آیت کے اوپر ہی ساری بات کر دوں، لیکن ہمارا یہ درس کافی طویل ہو گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ختم کروں۔ حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، تم مجھے اللہ کی قسم دو، میرے سے وعدہ کرو کہ اس کو لازمی لے کر ہی آؤ گے، لیکن محبت ہے نا، اس کے لیے کہہ تو دیا، لیکن آگے سامنے والے کی رعایت رکھی، الا ان یحاط بکم، ہاں سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف سے آفت آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں تم مجبور ہو جاؤ تو الگ بات ہے۔ پہلے بیٹے پر اعتبار کرنے کے بعد دوسرے بیٹے پہ اعتبار کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صرف ایک قسم، جو ایک قتل کر سکتا ہے تو ایک بیٹے کو باپ سے چھین سکتا ہے، اس پر کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ہے۔ پھر اس سے قسم لی جا رہی، فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے قسم کھا لی تو کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس کے بعد آگے نصیحتیں کی، تو جن بیٹوں نے دھوکہ دیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں یوسف کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضرت یعقوب جانتے ہیں یوسف نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور وہاں پر بھیڑیے کی کہانی وہ جھوٹی ثابت ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب جانتے ہیں کہ یوسف بھی زندہ ہے، ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں کوئی دغا بازی کی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کیا ہے، اس کے باوجود ان بچوں پہ اعتبار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتایا جا رہا ہے ماں باپ کو کہ اپنی اولاد کی ہدایت کی توقع ہو تو ہدایت دینی چاہیے۔ اپنی اولاد ہے
اس کی ہدایت کی توقع ہے تو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائیں۔ سمجھ رہے؟ حضرت یعقوب کے اس میں درس ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے درس میں گزرا، انہوں نے اپنے بیٹے کو آخر تک نہیں نکالا، بلکہ یہ کہا کہ آ جاؤ ہماری کشتی میں بیٹھ جاؤ، حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ بس ایک ایک جوڑا بٹھانا، زیادہ نہیں بٹھانا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام آخر تک بلاتے رہے، آخر تک بلاتے رہے، اور اللہ نے نکیر نہیں کی بلانے کے اوپر۔ مطلب یہ ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں اپنی اولاد ہوتی ہے، لہذا اپنی اولاد اگر رجوع کی توقع ہے تو کبھی ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قصے میں اس چیز کو خاص طور پہ ذکر کرنے کی کیا وجہ؟ یہ وجہ ہے کہ اولاد سے وعدہ لے لیا جائے، عہد و پیمان لے لیا جائے، اس پہ بھروسہ کیا جائے، اس پہ اعتبار کیا جائے۔ یہاں پر ہم وہ نہیں کریں گے کہ لا یلدغ المؤمن من الجوہر مرتين، مومن کسی ایک سراغ سے یعنی کسی ایک بندے سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں ہے، یعنی اپنی اولاد سے امید لگائے رکھنا چاہیے، اولاد سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے مستقل بنیادوں پر۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وعدے کی وجہ سے وہ لوگ تابع دار بن جائیں۔ تو بہرحال، اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ اولاد پہ مکمل بھروسہ کیا جائے، سمجھ رہے؟ اولاد پہ مکمل بھروسہ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ان سے وعدہ لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اصل کارساز اللہ ہے، تم کارساز نہیں ہو۔ پھر یعنی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اصل بھروسہ اللہ کے اوپر ہے۔ اوپر بھی کہا فاللہ خیر حافظہ، اللہ کے نبی ہیں، معاملہ کرنے کا طریقہ بتا رہے، کاروبار کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، معاملہ کر رہے ہو، کسی چیز پہ چل رہے ہو، تو وہ اس میں دوسرے پہ اعتماد تو کرو، لیکن اس میں زیادہ اعتبار اللہ پہ کرو، زیادہ بھروسہ اللہ پہ کرنا، اپنے اس کام پہ پیسے پہ اعتبار نہیں کرنا۔ عام طور پہ لوگوں کو پیسے پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک اجتماعی مرض ہے۔ علماء دین، عوام الناس، تاجرین، جو بھی ہمارا طبقہ ہے، عام طور پر 90 سے 99% تک لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سارا بھروسہ پیسے پر رکھتے ہیں۔ نہیں جی، یہ دیکھیں 11 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، ان پہ بھروسہ تو کیا، لیکن اس کے ساتھ کہا فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین محافظ ہے۔ اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ ہاں جی چلے جائیں گے، ڈرائیونگ آتی ہے مجھے، گاڑی چلانی آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا کہنا جی؟ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اصل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اصل بھروسہ ڈاکٹر پہ نہیں کرنا، اصل بھروسہ ہسپتال پہ نہیں کرنا، اصل بھروسہ ڈاکٹر کے علم پہ نہیں کرنا، اصل بھروسہ ٹیچر پر نہیں کرنا، اصل بھروسہ اپنے علم پر، عقل پر نہیں کرنا۔ اصل بھروسہ کس پہ کرنا ہے جی؟ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ کہ کتنا خوبصورت، کہ سب دیکھ لیا، بادشاہ بہت اچھا ہے، بادشاہ خیال کرنے والا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ پیسے واپس کر دیے، اپنی آنکھوں سے بچوں کو واپس آتا ہوا دیکھ لیا، مصر تو آتے رہتے تھے، وہ ایسا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، یقین ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نہیں کہ واللہ اللہ ما نقول وکیل، اللہ اس کے کارساز ہے جو ہم نے کیا، فاللہ خیر حافظہ، اللہ حفاظت کرنے والے، تم حفاظت کنڈی لگاؤ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا رسول اللہ میں جنگل میں جاتا ہوں، جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آکلوا وتوکلوا، پہلے جانور کی رسی باندھو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو۔ دونوں چیزیں سکھائیں کہ وعدہ بھی لو، وعدہ لینے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، وعدے پہ بھروسہ نہ ہو، سمجھ رہے؟ اور دکھانا مطلوب ہے۔ ایک جواب تو یہ میں نے آپ کو دے دیا کہ اپنی اولاد پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا اپنی اولاد پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ دوسرا، کسی کے اعتماد پر نہیں رہنا، اللہ کے اعتماد میں رہنا ہے۔ چنانچہ پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ اگر بیٹوں پہ اعتبار کیا تو یہاں پہ اعتبار نہ کرتے۔ پہلے بھی اللہ کے اعتماد پہ دیا تھا اور آج بھی اللہ کے اعتماد پہ دیا، لہذا اللہ کا اعتماد کہیں نہیں ٹوٹتا۔
چاہے وقتی آزمائش آ جائے، اللہ کا اعتماد کہیں نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ایک صاحب نے مجھے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں پوچھنے گیا خیریت کیا ہوا؟ میں لگی جی صاحب کیا ہے، دعائیں بھی پڑی تھی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم حج پہ جا رہے تھے 3 دن پہلے، وہ گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری، رونگ پہ آ رہی تھی، ٹکر ماری، اور میں میری بیوی اور میرا بچہ تو سن ہو گیا، ہم لوگ گر گئے، 3 دن تک مسجد میں نہیں جا سکا۔ چوتھے دن حج کی فلائٹ تھی پچھلے سال۔ کیا ہوا؟ ہم اس وقت دعائیں پڑھ رہے تھے، سمجھے، ہم اس وقت دعائیں پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے ان صاحب نے کہا، اس وقت میرے ذہن میں ایک چیز سمجھ میں آئی۔ ان صاحب نے مجھے کہا میں نے تو دعائیں پڑھی تھی پھر میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ میں نے تو سنا جو دعا پڑھتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی دعا کس لیے پڑھتے ہیں؟ دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ سنت ہے، دعا اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری حفاظت ہو۔ یاد رکھیں، نیت کی تصدیق کریں کہ دعا ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری حفاظت ہو، انشاءاللہ دعا سے حفاظت ہوگی، لیکن دعا اس نیت سے نہیں پڑھنی کہ میری حفاظت ہوگی، دعا اس نیت سے پڑھنی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ اپنی نیت سے ہی کریں۔ اور کبھی اللہ پہ بھروسہ کیا اور آزمائش آ گئی، یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کیا ہے، اللہ نے آزمائش ڈالی، کسی وجہ سے ڈالی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ڈالی ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک تدبیر بتائی، وقال یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ آپ کبھی ادھر سے گئے گھاروں کی طرف گئے آپ لوگ کبھی؟ وہاں پر گھاروں کی طرف ایک بھمبور علاقہ ہے، گھاروں میں داخل ہونے سے پہلے بھمبور کے اندر اگر آپ جائیں گے نا، یہ کراچی سے جاتے وقت دائیں ہاتھ پہ جائیں گے تو وہاں پر ایک قلعہ ہے۔ اصل میں ایسا تھا کہ پہلے دریائے سندھ یہاں سے ڈیلٹا بناتا تھا، اور سندھ میں داخل ہونے کا دروازہ یہ تھا کراچی، اور یہ اسی کو دیبل کہتے ہیں، جس کو ڈھابے جی کہتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ دیبل جی تھا، تو دیبل جی سے ڈھابے جی بن گیا، تو یہ دیبل اس کو کہتے ہیں۔ اور محمد بن قاسم دیبل سے داخل ہوئے تھے، دیبل بعد میں کراچی بن گیا، اصل میں وہ ڈھابے جی ہے، پھر کراچی تو ادھر بعد میں آیا نا۔ تو اصل میں تو یہ علاقہ تھا، اور یہاں سے محمد بن قاسم داخل ہوا تھا۔ جب محمد بن قاسم نے پہلا اٹیک کیا تو اس وقت سے لے کے آج تک ایک قلعہ موجود ہے، میں دیکھا ہے، کئی دفعہ گیا ہوں میں وہاں پر محمد بن قاسم نے اپنے زمانے کی مسجد بنائی تھی، اور مسجد کیا تھی، دیواریں وغیرہ کچھ بھی نہیں، صرف فرش بنا ہوا، آج بھی وہ فرش موجود ہے، تو وہ مسجد بنائی تھی۔ تو وہ جو قلعہ ہے آپ دیکھیں گے تو اس کے چاروں طرف موٹی موٹی دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو ایسے ہی ہر شہر کے گرد دیواریں بنی ہوتی تھیں۔ وہاں پہ جو بھی شہر آباد تھے تو ان کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنی ہوتی تھیں، اور ان دیواروں میں مختلف راستے ہوتے تھے، تو ان راستوں کو دن میں کھول دیتے تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے، رات میں ان کو بند کر دیتے تھے، تو وہ شہر اس کے اندر پورا کا پورا آباد ہوتا تھا، یعنی کافی بڑا شہر ہوتا تھا جس میں 1000 2000 3000 10,000 20,000 لوگ ہوتے تھے، تو سارے کے سارے اس میں آباد ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی مصر کے اندر بھی مختلف دروازے تھے، تو حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مصری جو ہیں وہ چھوٹے قد کے ہوتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اونچے قد کی تھی۔ مصریوں کے رنگ آج بھی جو صحیح مصری ہیں نا، ان کے رنگ انتہائی گندمی ہوتے ہیں، سیاہی مائل ہوتے ہیں گندمی کے اندر، اور آج جو ایک نیا مصر آباد ہوا ہے قاہرہ اور اس طرح کے، یہاں کے جو مصری ہیں یہ گورے چٹے ہیں، اور جو مصر کے اصل پرانا جو مصر ہے، وہ مصر کے اصل لوگ اصل کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کالے جیسے ہندوستانی پاکستان کے لوگ تو تھوڑا سا ان کا رنگ جو ہے وہ سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے، پاکستانی کے وہ جیسے جیسے افغانستان اور اس کی طرف چلتے جائیں تو رنگ سفیدی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہندوستان آگے ہندوستان سے تھوڑا آگے چلے تو بنگلہ دیش اور سری لنکا، تو وہاں کے لوگ بالکل ایک کالا رنگ ہوتا ہے، حبشی رنگ نہیں ہوتا لیکن ایک کالا رنگ ہوتا ہے۔ تو مصریوں کا رنگ یہ ہوتا ہے، یعنی گندمی، ان کی سیاہی مائل گندمی ہوتے ہیں، تو اس میں گورا چٹا آدمی ایک واضح نظر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں اور حضرت یوسف علیہ السلام خاص طور پہ، تو ظاہر بات ان کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں،
تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ان کے حسن کا اثر تو ہوگا نا. تو دیکھنے میں اونچے لمبے اور یعنی قد ان کا اونچا لمبا اور دیکھنے میں خوبصورت، دوسروں کی نسبت کئی گنا زیادہ اچھے لگتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر یہ سارے اکٹھے جائیں گے تو دیکھتے ہی نظر لگ جائے گی، لہذا سارے لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہو. اس سے سمجھ میں آیا کہ نظر لگنا برحق ہے. نظر کے حوالے سے میں کافی باتیں ذکر کر چکا ہوں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس احتیاط سے کہا کہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو جب وہ داخل ہوئے ایسے داخل ہوئے جیسے ان کے ابا نے کہا تھا. یعنی سمجھانا مطلوب ہے کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ایسے بڑھ چڑھ کے اس نعمت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. کبھی اگر کوئی اس نعمت کو چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کبھی اس نعمت کو کوئی چھپاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں کہ نعمت کا بالکل استخفا کر دیا جائے. یعنی استخفا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو بالکل ہی چھپا دیا جائے. نعمت کا ان یرا اثر نعمت ہی اعلی جسم، کہ نعمت کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ نعمت کا اثر جسم پہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ایک صاحب وہ ان کی نوکری لگی نا، تو انہوں نے کاٹن کا سوٹ سلوایا اور 100 روپے کا نوٹ جیب میں ڈالا. ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا تجھے نوکری نہیں ملے گی، تجھے نوکری نہیں ملے گی، تجھے نوکری نہیں ملے گی. تو ان کے ساتھیوں نے بہت تنگ کیا، تو انہوں نے یہاں سے نا ٹیلی فون کیا تھا. اس زمانے میں آ رہا ہوں ذرا خیال کرنا. تو وہ آئے، سفید سوٹ سلوایا، 100 کا نوٹ یہاں سامنے لگا کے، ہاں دیکھ مجھے نہ کہ میرے پاس پیسے ہیں. اس زمانے میں 500 کا نوٹ اور 1000 کا نوٹ بہت کم، 100 کا نوٹ زیادہ تر استعمال ہوتا تھا. تو بھائی ایسا تھا. تو اپنی نعمت دکھا سکتے ہیں لیکن اپنی نعمت کا استخفا مکمل طریقے سے نہ ہو. تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کبھی نعمت کو چھپائے اس غرض سے کہ نظر نہ لگے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جیسے ان کے ابا نے کہا تھا ویسے داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ انسان اس تدبیر کو کرنے سے اللہ کے کسی حکم سے بچ جائے گا. ہر جگہ پہ توحید کا درس، ہر جگہ رجوع الی اللہ کا حکم کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. ولما دخلوا على يوسف آوى الیہ اخاہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پناہ دی، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا. کیسے رکھا؟ ایسے رکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 11 لوگ آئے تو 2 کی جوڑی بنائی. 1 2 3 4 جوڑیاں ہوگی، 5 جوڑیاں ہوگی. اب اکیلا بنیامین رہ گیا تو بنیامین سے کہا کہ آؤ تم میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے تم سب 2 تو یہ بیچارہ اکیلا تو یہ چلو میرے کمرے میں آ جائے. تو ایسے ہوا. ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی. ایسے پناہ دی. قال انی انا اخوک فلا تبتئس، میں تیرا بھائی ہوں اب تو پریشان نہیں. یعنی حضرت بنیامین کو جب اکیلے میں بلایا اور لے کر گیا اور بتایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اس لیے کہ بنیامین چھوٹے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے. بنیامین بالکل چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام 7 برس کے تھے جب دونوں بھائی آپس میں جدا ہوئے تھے. اور فلا تبتئس، اب تم نے پریشان نہیں ہونا. پریشان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا جاتا تھا، تو اس کے بعد بنیامین کو ستایا جاتا تھا. تو بنیامین اس ستانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دی کہ تم پریشان نہیں ہونا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه، یہ کافی لمبی فاصلے کے بعد ان کا اکرام کیا. اکرام کرنے کے بعد ان کے اونٹوں کو بھرا، ان کے اونٹوں کے اندر سامان بھرا. سامان بھرنے کے بعد آرام کیا. آرام ہونے کے بعد جب وہ جانے لگے تو یہ لوگ اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ کنعان سے اور لوگ بھی آئے تھے. کافی سارے لوگ آئے تھے. اب وہ کافی سارے لوگ، اور یہ بنیامین نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا، اور یہ جائیں گے پھر ایسے ایسے مسائل ہوں گے، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کی زندگی، چونکہ تھوڑا سا وقت ملا تھا، زیادہ وقت نہیں ملا تھا، 40-45 سال کا فاصلہ ہے. اب اتنا لمبا فاصلہ ہے اور ملاقات 1 دن کی
تو کافی نہیں ہے نا جی. 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور اس وقت ملاقات جب بھائی بادشاہ ہے. اگر بھائی کوئی صاحب ثروت ہوتا پھر بھی تسلی تھی کہ چلو اپنے گھر میں رکھ لے گا، قحط کا زمانہ ہے، میں آرام سے رہ لوں گا. لیکن بھائی بادشاہ ہے، صاحب ثروت بھی نہیں، بادشاہ ہے. تو بادشاہ اور بھائی اتنا پیارا بھائی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے. کوئی اللہ کا ولی ہو تب بھی بندہ نہیں جاتا، لیکن اللہ کا نبی ہے، اب کہاں جائے گا؟ تو بنیامین نے کہا مجھے روک لو. کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ہیلا کرتا ہوں. اور وہ ہیلا کیا ہے؟ وہ ہیلا یہ کیا کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا یا جو سامان تولنے کا پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان کے اندر ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد یہ لوگ جانے لگے، اور جاتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر، او اونٹ والو، قافلے والو. عیر کہتے ہیں، ایتها العیر کہتے ہیں وہ قافلہ جو اونٹوں سے لدا ہوا ہے. اصل میں یہ لفظ کیوں کہا؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ایک ایک لفظ کھول کے بتاتا. بہت مزیدار صورت ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو اللہ نے ایسا پیارا بنایا. حالانکہ سارا قرآن ہی ایسا ہے، قرآن میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے. اصل میں تورات کے اندر لوگوں نے تحریف کی ہے، اور تورات کے اندر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو سفر ہوا تھا وہ گدھوں پر ہوا تھا. اور اہل مکہ کی بھی یہی رائے تھی کہ تورات میں صحیح لکھا ہوا ہے. اور یہودی یہی مشہور کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر جو ہوا ہے وہ گدھوں پر ہوا ہے، اونٹوں پر نہیں ہوا. یعنی یہ ایک تاریخ تھی جو کہ غلط بیان کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کو سارا تبدیل کیا کہ اب بات غلط کرتے ہو، صحیح بات یہ ایتها العیر ہے، اونٹوں کے قافلے والوں. یہود کی تردید بھی کر دی اور مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ تم لوگ جو قصہ بیان کرتے ہو، چونکہ یہودیوں نے اصل میں یہودیوں نے بھیجا تھا مشرکین کو کہ تم جاؤ اور پوچھو وہ کون سا نبی تھا. میں شروع میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا وہ کون سا نبی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کنعان کے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے. حضرت ابراہیم تو اصل کنعان میں بیت المقدس میں. آپ سارے یہودی تو بیت المقدس کے پیچھے لگے ہوئے نا، تو حضرت موسیٰ تو بیت المقدس کے، وہ مصر میں کہاں سے آگے؟ دریائے نیل، وہ فرعون مصر میں تھا. آپ کو اتنا سب کو پتہ ہے نا کہ وہ فرعون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، اور فرعون تو مصر میں، تو حضرت موسیٰ مصر میں کیسے آئے جی؟ یعنی حضرت ابراہیم کی اولادیں مصر کیسے چلے گی جبکہ حضرت ابراہیم خود یہاں پر ہیں؟ تو وہ نبی کون ہیں جو سارے کے سارے مصر میں ہجرت کر گئے؟ آخر ان کا کیا قصہ ہے؟ ادھر کا قصہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں آئے، ادھر کا قصہ تو پتہ ہے، ادھر کا قصہ بھی تو سناؤ. چنانچہ ادھر کا قصہ سنایا، اور یہودی یہ قصہ سناتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سناتے تھے تو اللہ نے یہودیوں کی غلطیاں بھی نکالی کہ تم یہاں غلط نکالتے ہو، یہاں غلط بتاتے ہو. اور مصری تہذیب کے اندر گدھا استعمال ہی نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ مصری تہذیب میں گدھا استعمال ہی نہیں ہوا، مصری تہذیب میں اونٹ استعمال ہوا ہے. اور آج بھی مصر میں اونٹ استعمال ہوتا ہے، گدھا آج بھی مصر میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اللہ. تو ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تم چور ہو. اب یہ بہت بڑی بحث ہے، لیکن میں ایک جملے میں اس کا جواب دوں گا. بہت تفصیل سے میں نے بحث بھی کی ہوئی ہے دوسرے مقامات پر کہ تم چور ہو. حالانکہ خود اللہ نے قرآن فلما جہزهم بجہزهم جعل السقایۃ فی رحلیہ، خود اس کا پیالہ اس میں رکھ دیا. پھر آگے کہہ رہے ہیں تم چور ہو، چوری تو نہیں کی. تو حضرت یوسف نے جھوٹ بولا ہے. یہ بڑی زبردست بحث ہے. منکرین قرآن اس بات کو لے کے آتے ہیں اللہ پیچھے یہ کہہ رہے ہیں اور آگے یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن میں تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی تحریف کی ہے. بات یہ ہے کہ بادشاہوں کے اعلان عام اعلانات کی طرح نہیں ہوتے جی. بادشاہوں کے اعلانات ڈرانے والے ہوتے ہیں. حکومتوں کے اعلان کیسے ہوتے ہیں جی؟ حکومتوں کے اعلان کیسے ہوتے ہیں؟ حکومتوں کے اعلان ایسے تھوڑی ہوتے ہیں برائے مہربانی موبائل فون بند کر دیں. جو مسجد کا اعلان ہوتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے نا، برائے مہربانی. ایسے حکومتوں کا اعلان ایسے نہیں ہوتا.
حکومت کو کہنا ایسا کرو نہیں تو چور کنسیڈر کیے جاؤ گے، ایسا کرو نہیں تو سیکشن فلاں فلاں لگ جائے گی اور تمہیں جیل میں ڈال دی جائے گی، ایسا کرو، یہ قانونی ذمہ داری ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ حکومتی قانون سب سے پہلے آپ کو مجرم بناتا ہے، سمجھ؟ حکومت سب سے، ہاں تھانے میں جاؤ، اللہ معاف کرے مجھے اللہ تعالیٰ بچائے، کبھی بھی نہ لے کے جائے، ایک مرتبہ مجھے جانا پڑا، ہوا یہ کہ میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا۔ وہ بڑا عجیب قصہ ہے میرے ساتھ، زندگی میں آج تک ایسا قصہ نہیں ہوا میرے ساتھ، جو سناتا ہوں آپ لوگوں کو، ویسے بھی لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو قصہ سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرا شناختی کارڈ ختم ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے کہا کہ شناختی کارڈ بنانا ہے، وہ میرا شناختی کارڈ تو پنجاب سے بنے گا، تو میں نے یہاں ان سے کہا بھی شناختی کارڈ بنوا دو، آپ کی مہربانی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر چلے جاؤ، بن جائے گا۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو الحمدللہ بن گیا۔ ہوا ایسے کہ 5ویں دن جب میرا شناختی کارڈ آنا تھا تو ایسے ہوا کہ وہ میرے جو برادر نسبتی ہیں ان کا ایک خطرناک قسم کا آپریشن ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ پون جو بچے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا۔ تو ہم نے بھاگتے دوڑتے ہوئے ٹکٹ کرائی اور میں پہنچا وہاں پر اسٹیشن۔ ان کا ادھر سے فون ہے، ابھی شناختی کارڈ آ گیا، آیا ہوا ہے آپ کا، کہاں پہنچا رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو ریلوے اسٹیشن پہ ہوں، یہاں پہنچا جاؤ۔ ظاہر میں نے جانا ہے، واپسی کی ٹکٹ بھی کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں گیا ہوں جناب، انہوں نے شناختی کارڈ لا کے مجھے دیا۔ اچھا ساہیوال چلا گیا، وہاں سے ڈائریکٹ ہم ساہیوال اترے، وہاں پہ اس کو دیکھا، الحمدللہ اللہ نے جان بچائی، بچت ہو گیا۔ بڑا وہ عجیب ہی قصہ ہے۔ ہم نے کہا چلو ابھی جان بچت ہو گئی ہے، کل کی واپسی کی ٹکٹ ہے، تو ایسا کرتے ہیں رات کو اماں ابا سے مل کے آ جاتے ہیں۔ اے ٹی ایم گیا، وہاں پر میرا شناختی کارڈ گر گیا، کاپی بھی نہیں کرائی، شناختی کارڈ کی کاپی بھی نہیں کرائی، نیا اسمارٹ کارڈ سب کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ تو میں نے ان کو فون کیا، پولیس والے میں نے فون کیا، بھائی میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہو گیا، کبھی جلدی سے جاؤ تھانے، وہاں پہ رپورٹ کراؤ، باقی پھر ہم وہ رپورٹ کی کاپی ہم لے کے آ جانا۔ تو کہنے لگے جی آپ کہاں رہتے ہو؟ پولیس والا مجھے کہتا ہے کہاں رہتے ہو جی؟ میں نے کہا جی میں تو کراچی میں رہتا ہوں، میں ایمرجنسی میں آ گیا تھا۔ کہتے ہیں کراچی میں جس جگہ آپ رہتے ہیں نا، وہاں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ نے کتنے قتل کیے ہیں، کتنی چوریاں کی ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے میرے اوپر قتل کا الزام لگایا۔ آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کتنے قتل کیے ہیں، کتنی چوریاں کی ہیں۔ آپ ایسے نہیں کرو کہ شناختی کارڈ گما کے ایک سائڈ میں، پتہ نہیں کوئی ہوگا اس شناختی کارڈ گما کے، یہ نہیں سمجھنا کہ بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، وہاں جا کے بتانا۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی آپ ان سے بات کر لو، یہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے، میں تو کہاں پہ گیا ہوں ان کی بات۔ کہنے لگا چھوڑو تم آ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے کراچی میں۔ تو یہ قصہ ہوا، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ وہ تو میں واپس آیا تو میرے ساتھ عجیب کہانی ہوئی، لیکن بل وہ شناختی کارڈ بعد میں مجھے مل گیا کسی طریقے سے۔ تو اب یہ اس نے کیسے بات کی، ڈائریکٹ آپ وہاں جاؤ گے، کیوں وہ بات کرنے میں حق بجانب ہے۔ مجھے تو برا لگا، ڈر بھی لگا یار یہ کیا ہے، لیکن وہ بات کرنے میں حق بجانب ہے کہ کوئی قانونی شک ہے، میں شناختی کارڈ دوسری جگہ گما کے دوسری جگہ آ کے کمپلین لکھوا دوں اور جناب کوئی قانونی شک آتی ہے، تو قانون کی جو زبان ہوتی ہے وہ انسان کو سب سے پہلے انجام دکھاتی ہے۔ دیکھ اگر یہ نہیں کرے گا نا تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قانونی شکیں سخت ہوتی ہیں، حکومتی اعلان عام نہیں ہوتے۔ حکومتی اعلان تو قانون کے اوپر بات کرتے ہیں، حکومتی اعلان ایسے نہیں کرتے۔ ایک بات یہ، دوسرا جواب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دیا تھا نا، جب اللہ نے حکم دیا یہ کرو تو وہی کرنا ہے۔ کوئی نبی اپنی منہ سے نہیں بات کر سکتا، وہ اللہ کے حکم سے بات کرتا ہے، لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انکم لسارقون کی بہت سی تعویلات ہیں۔ ایک تو تعویل یہ کہ آگے انہوں نے کہا تھا حضرت یوسف کو چور کہا تھا، حضرت یوسف چور تھے، تو اس کے رد میں اللہ نے پہلے سے ان کو چور بنا دیا کہ تم چور ہو، تم یوسف کو کیا چور کہو گے، چور تو تم لوگ ہو۔ اور بھی بہت سی باتیں، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بھائی کیا چیز گمی ہے، یعنی ان کا نہ انہوں نے چوری کی تھی، نہ ان کا طرز چوروں والا تھا، بلکہ وہ متوجہ بھائی ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے چوری کی ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن یہ صحیح سے متوجہ ہوئے، قالوا نفقد سؤال الملک، ہم نے بادشاہ کا پیالہ
پیالہ چوری ہو گیا. اور جو اس کو لائے گا نا، جو اس کو لے کر آئے گا، جو اس کو پہلے اپنا سامان دیکھو، اگر کسی کے سامان سے مل گیا نا تو ہم اس کو ایک اونٹ اور دے دیں گے. سب نے کہا کہ اور بادشاہ نے کہا انا بھی صحیح، میں ذمہ دار ہوں، میں دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو. قالوا تاللہ، اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں چوری کیا. کہا تم دیکھ تو لو، ایک اونٹ مزید مل جائے گا، دیکھ لو. کہا ہم نے چوری نہیں کیا. لیکن جب ان کا سامان کھولنا شروع کیا تو یہاں سے شروع کیا، کرتے 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 بنیامین کا سامان آخر میں تھا. جب اس میں دیکھا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا. اب سب گھبرا گئے، سارے گھبرا گئے. بادشاہ نے اس درمیان، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس درمیان ایک ترکیب کھیلی. ترکیب بہت زبردست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک کے اندر چور کی سزا کیا تھی؟ چور کی سزا یہ تھی کہ اس سے جرمانہ لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں چور کی سزا کیا تھی؟ وہ یہ تھی جس نے چوری کی ہے اس کو اپنے پاس قید کر لو، غلام بنا لو. سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شرائع میں احکامات تبدیل ہوئے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذالک نجزی الظالمین فبدا بعوی، اور اس طریقے سے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی بادشاہ کا قانون اور تھا اور حضرت یعقوب کا قانون اور تھا. بہت سے سبق ہیں اس میں، بہت سے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. میں مختصر نبی ذکر کر دوں، اس قصے کو بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے. اس کو میں مختصر سمجھا دوں. شرائع کے اندر احکامات تبدیل ہیں. حضرت موسیٰ کی شریعت میں بعض مسائل اور تھے، ہماری شریعت میں بعض مسائل اور ہیں. لہذا اب ہم یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر جو لوگ ولی اللہ بنتے تھے ان کو اس طرح چلنا پڑے گا جیسے وہ تھے، یا ان کو اس طرح چلنا پڑے گا جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے وہ تھے نا. یعنی جیسے ہمارے ملک کا قانون اور ہے، دوسرے ملکوں کا قانون اور ہے. لہذا ملکی قوانین کو ماننا لازم ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں. اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے قانون کو کہا دین الملک، بادشاہ کا قانون. یعنی اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو چلنے کا فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے اس قانون کو لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ یعقوب کی شریعت سے وہ ہٹ کے ہے. یعقوب کی شریعت الگ ہے اور یہاں کی شریعت الگ ہے. ایک بات. دوسری بات، کسی دوسرے دین والے کے ماتحت رہ کر کام کرنا جائز ہے. کسی کافر کی ماتحتی میں رہ کے کام کرنا جائز ہے. البتہ ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی قادیانی ہے تو بہتر ہے کہ اس کی ماتحتی میں کام نہ کیا جائے. اس لیے قادیانی کافر نہیں، قادیانی مرتد ہے. لیکن اگر کوئی کافر ہے اور اس کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو. بہت سے لوگ اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہو جی کافر کی ماتحتی میں. یہاں پہ آج کل مسلمانوں کی ماتحتی میں کام کرنا بہت مشکل ہے. کافر کہتے ہیں مجھے تیری داڑھی سے کیا مسئلہ ہے، اور مسلمان کہتے ہیں تم مولوی ہے یار، تیرے تو نظریات ہی ایسے گھٹیا آدمی، ایسے ویسے، تو نکما آدمی ہے، بیکار آدمی. مسلمان کے ماتحت کام کرنا تھوڑا مشکل ہے، کافر کے ماتحت کام کرنا آج کل کئی جگہوں پہ آسان ہے، سب جگہوں کی بات نہیں کر رہا. لہذا کافر کے ماتحت رہ کے کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے. یہاں پر اللہ نے یہ سمجھایا. کسی دوسرے قانون کا ادب و احترام کرنا اللہ نے یہاں سمجھایا. حضرت یعقوب کی شریعت میں وہ مسئلہ تھا، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا طریقہ استعمال فرمایا؟ یہ طریقہ استعمال فرمایا کہ ان سے کہہ دیا کہ تم بتاؤ کیا کرنا ہے. یعنی یہاں پر رہتے ہوئے کیا ہے، کیا کام، کیا چلے گا. ان کو یہاں کے قانون کا نہیں پتا، اور حضرت یوسف کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے، وہاں کا قانون بھی پتا ہے. چنانچہ ان سے پہلے طے کروا لیا. کہا کہ اگر تم خود دیتے ہو تو تمہیں ایک اونٹ دوں گا، اور اگر تم خود نہیں دیتے، پکڑا جاتے، تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کرو گے. جی ہم جس نے چوری کیا آپ اس کو قید کر لیں. تو ایسے ہی کیا. جب
جمع کیا، پتہ چلا تو حضرت بنیامین کے سامان میں سے وہ چیز نکل آئی۔ اب یہ قانون کا رد و بدل حضرت یوسف کیسے کر سکتے ہیں؟ مصر کے اندر یعقوبی قانون کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف سے کہا تھا بادشاہ کا قانون بھی ہم بنانے والے، یعقوب کا قانون بھی ہم بنانے والے، تم کو یہ اعتراض نہ کرنا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف سے کہا تھا کرو، ہم نے یوسف سے کہا تھا، لہذا یوسف پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ نے چاہ تو ہوا ہے، لہذا بعد میں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات چاہتے بلند کر دیتے ہیں، ہماری مرضی سے یوسف نے کیا ہے، تم کون ہوتے مقابلہ؟ وفوق کل ذی علم علیم، اور یاد رکھو ہر قانون بنانے والے کے اوپر ایک قانون بنانے والا ہوتا ہے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ میرے حکم سے کیا۔ اللہ، اس سے آگے کا قصہ ہوا انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پیاروں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کی درخواست کی ہے، سعد صاحبہ بیمار ہیں، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمشیرہ کے اچھے رشتے کے لیے دعا کی درخواست کرنا، غیب سے انتظام فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے محتاج ہیں، سننے والے محتاج ہیں، اللہ بگڑی بنا دیجیے، اللہ بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ تیرے پیاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو خود اپنے الفاظ نہیں، بس تیرے پیاروں کا نام بار بار لیا جا رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسے آپ ان اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، ان کے ناموں کے طفیل آپ ہمیں بھی ایسے ہی پیار سے دیکھ لیجیے، ان پیاروں کے تذکروں کے طفیل آپ ہمیں بھی ایسی محبت سے دیکھ لیجیے، جیسے آپ ان پیاروں کو دیکھتے رہے، جیسے آپ اپنے ان پیاروں کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے رہے، ان کے نام برکت سے یہاں بھی اپنی رحمت کی برسات فرما دیجیے، اپنی رحمت کو نازل فرما دیجیے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجیے۔ اے رب العزت، ان پیاروں کے تذکرے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنے معاصی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، سارے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دل کی خواہشات، جائز تمنائیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ ان سب تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفاء کلی، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہم سب روحانی بیمار ہیں، اے اللہ ان بیماریوں سے شفاء عطا فرمائیے، اپنی ذات کا تعلق عطا فرمائیے، اپنی یاری اور اپنے پہ فداکاری، اے اللہ اپنے سے تعلق کی دولت، اپنے پیار کی دولت اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے۔ ان پیاروں کے صدقے اے اللہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں ان کا نام لے سکیں، اے اللہ شرم آتی ہے ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہوئے، لیکن اللہ آپ ہی تو گنہگاروں کے رب ہیں، آپ ہی نیکوکاروں کے رب ہیں، آپ ہمیں معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اس قرآن کے درس کو قبول فرمائیے، ان انبیاء کے تذکروں کو قبول فرمائیے، ان پیاروں کے تذکروں کو قبول فرمائیے، ان کے طفیل ہمارے بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ شدید بیمار ہے، اے اللہ تکلیف کو دور فرما دیجیے، بیماری کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ کوئی خاص کرم فرما دے، اے اللہ کوئی خاص رحمت فرما دے، اے اللہ کوئی خاص تجلی کا ظہور فرما دے، اے اللہ کوئی خاص چیز دکھا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی دیجیے،
ہمارے عاصف بھائی کو درین صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ہمارے ڈاکٹر خالد اللہ پریشان ہیں، پریشانی دور فرمائیے. ہمارے خالد محسن بھائی نوکری اور روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، غیب سے مدد فرمائیے. جو لوگ ہمارے ساتھی حج پہ ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائیے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیے، ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائیے، ان کی دعائیں امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے دربار میں حاضر ہونے والا فرمائیے. اے اللہ جو تیرے پیاروں کا تذکرہ ہے، اے اللہ اس کی برکتیں سارے محلے سارے گھر میں، اے اللہ سارے گھروں میں اے اللہ نشاور فرما دیجیے. اے اللہ اس کی برکتوں سے مجھے ہم سب میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہمارے جملہ مقاصد حسنہ کو قبول فرما لیجیے، ہمارے جملہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ دل میں جو جو جائز حاجتیں ہیں، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد